وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ ایسے منافق لوگ بھی ہیں جو مکاری سے کہے جاتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن یعنی یوم حساب کو بنا کسی شبے کے اس کی حقانیت پر اعتبار کرتے ہیں، حالانکہ متزلزل یقین کے حامل وہ لوگ ہرگز ایمان مصمم رکھنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ منافق لوگ اپنی خام خیالی میں اللہ اور اہل ایمان کو اپنی فریب کاری اور جعل سازی سے غلط فہمی اور سراب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ منافق خود اپنی ہی چالوں کے جال میں پھنس کر اپنے ہی آپ کو دغا بازیوں میں جکڑ کر لے جائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس کا احساس و فہم ہی نہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان منافقین کے دل یعنی شعور کے پردے جہل کے روگ اور کفر و نفاق کی علت کا شکار تھے، چنانچہ اللہ نے ان کی علالت کے اسباب میں گمراہی کا مزید اضافہ کر دیا، اور جھوٹ بولنے اور مکر و فریب کاری کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا تیار کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر تباہی و بربادی نہ پھیلاؤ، یعنی انسان کے رزق اور آبادکاری سے مزین اس سیارے پر شرانگیزی کو فروغ دے کر بربریت کے نشان نہ چھوڑو، تو ان مفسدین کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم تو روئے زمین پر لوگوں کی پیدا کردہ خرابی و ویرانی اور انتشار کو ختم کرنے اور خوشحالی کو جنم دینے والے امن دوست لوگ ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یاد رکھو، در حقیقت یہی لوگ فتنہ و خونخواری برپا کرنے والے سرکش و نادان لوگ ہیں، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں، یعنی فہم و ادراک سے کوسوں دور ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان ناسمجھ لوگوں سے نصیحت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح صدق و خلوص کے ساتھ اسلام کی سچائی پر یقین کر لو، جس طرح کہ دوسرے لوگ یعنی اہل ایمان اخلاص کی روشنی میں اس دین کی صداقت کو من و عن قبول کر چکے، تو ان کا یہی بے تکا سا جواب ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی ویسے
ایمان کی روش کو ہو بہو اختیار کر لیں، جیسے ہماری دانست میں کم عقل اہل ایمان خدائے واحد کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ سن رکھو کہ یہی سب سے بڑے نادان اور احمق لوگ ہیں، مگر انہیں اپنی حماقت کے روگ کا علم ہی نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ منافق لوگ مومنوں سے راہ و رسم یا ملاقات استوار کرتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی ایمانداری اور وفا شعاری کا راگ الاپتے ہیں، اور جب اپنے شیطان سے ساتھیوں سے تنہائی میں ہم نشینی اختیار کرتے ہیں تو ان کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ہی ہم نوا و ہمراہی ہیں، اور ان اہل ایمان سے تو ہم تمسخر میں قول و قرار کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ان منافقین سے اللہ استہزاء کا معاملہ کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، یعنی ان کو ایک خاص وقت تک مہلت دیے جاتا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح حیران و پریشان ہو کر بہکے اور بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے منافقوں کا گماشتہ بن کر رشد و ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی، مگر ان کا سچائی کے عوض فریب کا یہ لین دین ان کے لیے ثمر آور اور نفع بخش ثابت نہ ہوا، اور نہ ہی انہیں تندرست اور صحیح راہ عمل اپنانا نصیب ہوا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے کہ جس نے شب تاریک میں جب 400 ظلمت کے ڈیرے تھے آگ جلائی، جب اس آگ نے ارد گرد کے سارے ماحول کو ہر سو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا، یعنی بینائی سے محروم کر کے اندھا کر دیا، اور انہیں اندھیروں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ نظارت سے محروم ہو گئے، گویا فہم و فراست کی کمی کے باعث جہالت کے اندھیروں میں کہیں کھو ہی گئے ہیں۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ منافق بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں
کہ دانش و بصیرت سے محروم رہ کر کسی طرح راہ راست کی طرف واپس آ ہی نہیں سکتے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بجلی گوند رہی ہو، تو یہ منافق لوگ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، اور اللہ کفار و منافقین کو ہر جانب سے گھیرے ہوئے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمک کر ان پر روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں سلب کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔